ابھی مزمل سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ مزمل صاحب، آپ کہیے گا، جیسا کہ ابھی نسیم صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، موجودہ حالات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو کیا ان کی پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ مزید بڑھ جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی اور کیا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ویک ہوتی دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں، اٹس ٹو ارلی ٹو سے، ابھی الیکشنز میں تو 1 سال ہے، اور عمران خان صاحب جو ارلی الیکشنز کی بات کر رہے تھے وہ تو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن میں ایک بات یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کیا اس ملک کے تفتیش کرنے والے اداروں کو یہ بات مد نظر رکھ کر کسی کی تفتیش کرنی چاہیے کہ وہ کتنا مقبول ہے اور کتنا غیر مقبول ہے، وہ کتنا اہم ہے اور کتنا غیر اہم ہے؟ اس لیے جو مقبول ہے اس کی تفتیش کے معیار اور ہوں گے اور جو غیر مقبول ہے اس کی تفتیش کا معیار اور ہوگا۔ یہ سمجھانے کی کوشش ہمیں کی جا رہی ہے کہ جی وہ بہت مقبول ہے لہذا ان سے تفتیش نہیں ہو سکتی، اس طرح وہ بہت غیر مقبول ہے اس سے اس طرح تفتیش ہو سکتی ہے۔ اگر آئی جی اس سے ایسے تفتیش کرے گا تو پھر اس کو جلسے میں گالیاں کھانی ہیں، اور اگر اس سے ایسے تفتیش کرے گا تو پھر اس کو جلسے میں گالیاں نہیں کھانی ہیں۔ اگر اس کا ریمانڈ دے گا ایڈیشنل سیشن جج تو وہ جائز ہوگا، اگر اس کا دے گا تو پھر جلسے میں للکارا جائے گا۔ تو میرا مطلب ہے یہ مقبولیت اور غیر مقبولیت کو قانون کے تناظر میں جو ہمیں پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ ہم نے تو یکساں نظام انصاف کا سبق پڑھا ہے، کوئی ٹارگیٹڈ انصاف کو ہم انتقام سمجھتے ہیں، اور یہ مقبول اور غیر مقبول انصاف کو بھی ہم انتقام اور انتقام کی بری شکل سمجھتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں یکساں انصاف ہونا چاہیے، امیر اور غریب کا، اہم اور غیر اہم کا، مقبول اور غیر مقبول کا یکساں انصاف ہونا چاہیے۔ اگر جاوید ہاشمی اس طرح کی بات کرے تو اس کو غداری میں ہے، تو شہباز گل کون سا آسمان سے اترا ہوا ہے؟ اگر کوئی عدلیہ کے بارے میں بات کرے اور اس پر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہم نے ماضی میں سزائیں دیکھی ہیں، تو آج کوئی مقبول ہونے کی بنیاد پر جج کو للکار سکتا ہے؟ آپ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ چونکہ وہ بہت مقبول ہے لہذا اس کو جج کو للکارنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور وہ باقی چونکہ بہت غیر مقبول تھے، اور اگر ماضی میں کسی نے للکارا ہے اور اس وقت کی حکومت نے کوتاہی کی ہے، وہ مزے لیتی رہی ہے کہ میرا کیا جا رہا ہے، اگر ادارے کو للکارا جا رہا ہے، ادارہ جانے اور یہ جانے، تو وہ کوئی اچھی حکومت تھی۔ اگر کسی حکومت کے دور میں اداروں کو للکارا گیا ہے اور وہ حکومت خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی ہے، اور آج یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ جی فلاں نے للکارا تھا تو ایکشن نہیں ہوا، بھئی اس حکومت نے کیوں ایکشن نہیں لیا اس وقت کی؟ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹس کر کے اپنا دفاع کریں، قانون کے راستے سے نہ کریں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں درج ہونی چاہیے، شمالی علاقوں کی سیر ہونی چاہیے۔ مطلب کیا سمجھانے کی ہمیں کوشش کی جا رہی ہے اور کیا منطق پیش کی جا رہی ہے؟ جی مزمل صاحب، آپ کا اس لیے میں پوائنٹ آ گیا سمجھتا ہوں کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہے تو قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے، اگر کسی پر ایف آئی آر ہے تو وہ قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور کسی کو خصوصی ضمانت بھی نہیں ملنی چاہیے اور کسی کی ضمانت کے حق سے محروم بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ مزمل صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا۔